حدیث مبارک کے ساتھ یہ حوالے سے گفتگو کری عرض کیا تھا کہ 2 دن اس حدیث سے متعلق کچھ عقائد گوش گزار کیے جائیں گے اور 2 دن تھوڑی سی کچھ شرح پہلوؤں کی جتنی ممکن بھی عرض کروں گا. لیکن آج جن تفصیلات کی طرف توجہ دلانا تھی ان کا تعلق حدیث قصہ کی سند سے تھا. یعنی یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی. اب چونکہ سند کے سلسلے میں ان تمام شخصیتوں کے نام آنے تھے جنہوں نے ہم تک یہ روایت پہنچائی ہے تو بہت سے ناموں کا ذکر ہوتا، ان کے قواعد بھی بتا دیے جاتے تو اس سے شاید میرے حافظے کا تو اظہار ہو جاتا، لیکن فاضل مجمع اس فہرست سے کسی قسم کا استفادہ نہ کر سکتا. صرف اتنا عرض کر دوں کہ یہ حدیث ہم تک کن ذرائع سے پہنچی ہے. وہ ذرائع اگر شک کی نظر سے دیکھے جائیں یا ان کی فراہم کردہ حدیث تسلیم نہ کی جائے تو پورا شیعہ لٹریچر خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس لیے کہ جابر بن عبداللہ انصاری پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے حدیث کی سماعت کی ہے خاتم جنت صلوات اللہ علیہ سے. اور درمیان کے 33 سلسلوں سے گزر کر یہ حدیث جناب ہاشم بحرانی جن کی تفسیر البرہان ہمارے یہاں کی چند اہم تفسیروں میں سے ہے، ان تک یہ حدیث پہنچی اور ان کی تحریر سے علامہ مجلسی کے ایک شاگرد تھے عبداللہ بحرانی. علامہ مجلسی اور ہاشم بحرانی یہ دونوں ہم عصر علماء ہیں اور یہ 12ویں صدی ہجری کے ابتدائی دور میں جناب ہاشم بحرانی کی تحریر سے جناب عبداللہ بحرانی نے اس کو اپنی کتاب عوالم العلوم میں 70 جلدوں کی کتاب ہے. پہلے قلمی صورت میں موجود تھی، اب آیت اللہ مراشی نجفی اللہ مقامہ کے کتب خانے سے وہ کتاب شائع بھی ہو چکی ہے. اس میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے ہاشم بحرانی کے سلسلے سے. ان 33 افراد میں وہ تمام شخصیتیں آ جاتی ہیں جو دنیا شیعت کے علمی میدان کی سب سے زیادہ معتبر شخصیتیں ہیں. جناب جابر بن عبداللہ انصاری، اسبغ بن نباتہ، جناب شیخ صدوق، ان سے پہلے جناب یعقوب کلینی، پھر علامہ علیلی، جناب شیخ الطائفہ، شیخ توسی، غرض جتنے بڑے نام ہیں سب اس کے راوی ہیں. اور یہ مسلسل روایت آئی ہے، کہیں کوئی وقفہ، کوئی گیپ نہیں ہے. کسی جگہ کوئی راوی دوسرے راوی سے ملے بغیر سنی سنائی نقل کر رہا ہو. چنانچہ ہمارے بہت سے علماء نے کہا یہ معمول رہا ہے ہر دور میں گزشتہ 1400 سال میں کہ اس حدیث کی تلاوت ہوا کرتی تھی. اور تمام ملت جعفریہ میں تسلیم شدہ ایک کتاب جس کی دعاؤں کو، جس کے اعمال کو
سمجھا جاتا ہے مفاتیح الجنان جو جناب عباس امی کی تعریف ہے، اس کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ذرائع ہیں کہ جس سے یہ حدیث اب تک پہنچی ہے۔ غرض یہ کہ اس معاملے میں کوئی الجھن ذہنوں میں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ حدیث کسی اعتبار سے بھی بے اعتبار روایت مشکوک ہے۔ یہ بات اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں اس قسم کی کچھ باتیں سننی پڑ رہی ہیں، غالباً یا تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے یا ملت کی سب سے بڑی دولت، اگر کبھی غور فرمائیے ہمارے قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اپنی سچائی کا یقین ہے۔ یہ یقین ہے جو آپ کی تمام تر قوت کا سرچشمہ ہے۔ اتنی چھوٹی سی جماعت ہوتے ہوئے، یعنی اگر مقابلہ کیجئے تو مسلمانوں میں ہم اقلیت تو ہیں، کثیر تعداد دوسرے مسالک کی ہے، اس اقلیت کے ہوتے ہوئے مخالفتوں کی جن منزلوں سے ہم گزرے ہیں، اس کے بعد دنیا کی کسی قوم کے لیے سروائیو کرنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ یہ فقط ایک یقین ہے اپنی سچائی کا، اور اس یقین کی بنیاد پر باہمی اتحاد ہے جو ہم صدیوں سے گزر کے آج اس عالم میں ہیں کہ آج دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں کسی بھی شکل میں کوئی مسلمان پہنچا ہو کسی بھی مسلک کا، تو وہاں ایک نہ ایک ذکر حسین کرنے والا اور نام علی لینے والا مومن بھی ضرور موجود ہوگا۔ اور یہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے، دوسرے مسالک نے کسی نئے مقام پر اذانیں دینا بہت بعد میں شروع کی ہوں گی، ہم نے یا حسین کہنا بہت پہلے شروع کر دیا۔ تو یہ تمام تر نتیجہ ہے ہمارے یقین کا، اور اب اس یقین میں خلل ڈالنے کے لیے طرح طرح کی باتیں آپ کے کانوں میں روز پڑتی ہیں۔ کبھی ماضی کی بات کو کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے، کبھی کسی تاریخی واقعے کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، یہ واقعہ جو اتنی کثرت سے بیان ہوتا ہے یہ واقعہ اس طرح سے نہیں ہوا، کبھی کسی حدیث کے لیے کہہ دیا جاتا ہے جو معمول ہے آپ کا، اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ماضی کی دعاؤں کی کتاب میں دعائے کمیل شروع سے موجود تھی، اور صاحبان ذوق جو تھے جن کو عبادت میں ان باتوں سے دلچسپی ہوتی ہے تو اس کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ اب اچانک ایک لہر چلی کہ دعائے کمیل ہونی چاہیے، حدیث کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات اس سلسلے میں ذہن بہت واضح ہو جانے چاہیے کہ جب کسی نیکی کی تعلیم یوں دی جائے کہ فلاں نیکی کو ترک کر کے اس نیکی کو اختیار کر لو، سمجھ لیجئے کہ کوئی نہ کوئی سازش اس کے پیچھے ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ حدیث کے ساتھ نہ ہو دعائے کمیل ہو؟ اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کے معاشرے میں اس طرح کی بہت سی اور بھی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ زری پر، تابوت پر چادر نہ چڑھاؤ، یہ کسی بیوہ کے سر پر ڈال دو۔ زنجیر کے ماتم سے خون نہ بہاؤ، یہ کسی مریض کی صحت یابی کے لیے ڈونیٹ کر دو۔ بھئی آخر یہ اس عمل کو ترک کر کے وہ عمل کیوں کیا جائے؟ جو زمین پہ چادر چڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے، اللہ نے یقیناً اس کو اتنی توفیق دی ہوگی کہ وہ ایک چادر اور بھی حاصل کر لے اور بیوہ کے سر پہ ڈال دے۔ اگر اللہ نے ہمیں خون دیا ہے کہ اسے ہم ماتم کے لیے بہا سکتے ہیں، تو یقیناً یہ بھی امکان ہے کہ اگر ضرورت ہو تو ہم اپنا خون کسی مریض کی صحت یابی کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ نیکی کو رد کر کے نیکی، یہ کہنا کہ دعائے کمیل پڑھو اور حدیث کے ساتھ نہ پڑھو۔ ارے بھائی یہ کہتے کہ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہو، دعائے کمیل بھی پڑھ لیا کرو اگر وقت نہیں ملتا،
تو اتوار کے دن فٹ بال میچ نہ دیکھنا، ٹی وی کے اوپر دعا کومنٹ پڑھ لینا۔ یعنی اس نوعیت کی بات نہیں ہوتی کہ فلاں جو کام بیکار ہے یا وقت تمہارا عملاً ضائع ہو رہا ہے اس کو ترک کر کے اس کی جگہ پہ نیکی کر لو۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ نیکی کو رد کر کے نیکی، اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ صاحب یہ نیکی چھوڑو، اس سے بڑی یہ ایک نیکی موجود ہے، تو یقین کیجیے ساری زندگی ایک نیکی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ جب بھی آپ ایک نیکی کو ترک کر کے دوسری کو اختیار کریں گے تو فوراً ایک تیسری نیکی آ جائے گی جو اس سے بھی بڑی ہوگی۔ اب اگر آج کے انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ کیا ضرورت ہے حج پہ جانے کی، جتنا حج کے اوپر ایک آدمی کو خرچ ہوتا ہے اس سے کسی ایک آدمی کا کیریئر بن سکتا ہے، کسی ایک بے روزگار کو رقم فراہم کر دی جائے تو اس کا ذریعہ معاش ہو سکتا ہے۔ پھر جناب جب آپ نے یہ سوچا تو کسی اور نے آ کے بتایا کہ فلاں مریض ہے اور اس کا علاج اگر کرا دیا جائے اتنی رقم چاہیے، اگر یہ علاج ہو جائے تو اس کی زندگی بچ سکتی ہے، ورنہ مرض ایسا ہے کہ اس کے اندر وہ مر جائے گا۔ اب اس طرح سے ہر نیکی کو چھوڑتے جائیے، بلند تر صورت اختیار کرتے جائیے، نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ پہلا کام ہوگا، نہ دوسرا ہوگا، نہ تیسرا ہوگا۔ یہ محض ایک طرح کی یہ سمجھ لیجئے کہ سازش ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے سازش ہونے کے لیے یہ سمجھ لینا ہی کافی ہے، یعنی یہ آپ کے لیے پہچان کے لیے ہے کہ جب نیکی کو نیکی سے ٹکرایا جائے تو سمجھ لیجیے نیت صحیح نہیں ہے۔ ہم میں بہت سی برائیاں ہیں، بہت سی خامیاں ہیں، ہم اپنی زندگی کا کتنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں مختلف کاموں کے اندر، لیکن اگر کوئی آ کے کہے کہ یہ وقت ضائع نہ کرو، اس کی جگہ یہ کار خیر کر لو، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات تو صحیح معنوں میں دل کی گہرائی سے کہی جا رہی ہے اور یہ شخص ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ لیکن یہ بات صرف اس وقت آئے جب کوئی نیکی کا مرحلہ ہو کہ اس نیکی کو چھوڑ کے وہ کرو، تو اس کا مطلب یہ نیت نیک نہیں ہے۔ اور یہ سلسلہ اکثر عزاداری کے سلسلے میں کہا جاتا ہے، ابھی بحث بالکل ہٹ جائے گی میرے موضوع سے، لیکن صرف کہتا چلوں کہ یہ اکثر آپ یہ سنیں گے کہ صاحب وہ نماز کا معاملہ ہے، وہ عزاداری مستحب ہے، نماز واجب ہے اور ہمیں نماز کی خاطر عزاداری کو جاری نہیں رکھنا چاہیے، عزاداری قربان کر دینا چاہیے۔ یہ عزاداری کے وقت ہی نماز کیوں یاد آتی ہے؟ یعنی اس سے کوئی غلط مطلب نہ لیجیے گا، جو میں لفظ کہہ رہا ہوں صرف اسی تک بات کو رکھیے گا، اس لیے کہ عام طور پر خطیب جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو لوگ کم سنتے ہیں، جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے اس کی تکرار زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے طور پر رائے قائم کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، خدا نخواستہ میری مجال نہیں ہے کہ میں نماز کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کروں یا اس کو پس پش ڈالوں یا اس کو غیر اہم سمجھوں، لیکن خدا کے لیے جو عمل میں ہمارے بزرگوں نے ہم تک جو کچھ اعمال پہنچائے ہیں اس میں جو پرپورشن ہے اس کو قائم رکھیے۔ ہم نے ابھی، میں نیو یارک میں تھا 10 محرم کو، جب نماز صبح ہوئی تو اتنا بڑا اجتماع تھا کہ جتنا نماز صبح میں کم از کم یہاں پر شاید نیو یارک تو کیا کسی بھی ریاست میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ شب بیداری کی تھی مومنین نے، ساری رات ماتم کیا تھا، اس کے بعد صبح کی نماز میں تھے، ظہرین کی نماز کا وقت آیا تو پورا حال کھچا کر بھرا ہوا تھا نمازیوں سے، عام دنوں میں نہیں ہوتے۔ تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ عزاداری نماز میں رکاوٹ نہیں بلکہ عزاداری تو بلا وجہ تصادم کی بات کیجیے۔ یہ سب باتیں صرف اس لیے ہیں کہ جس بات کو ہم صدیوں سے مانتے آئے ہیں، کرتے آئے ہیں، ان کے مطابق شک پیدا ہو کہ یہ شاید اتنی صحیح نہیں تھی۔ آخر یہ جو کہہ رہے ہیں آج جو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ حدیث قصہ ذرا مشکوک ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ صرف حدیث قصہ خطرے میں نہیں آئی بلکہ جو کچھ بزرگوں سے ملا تھا سب مشکوک ہو گیا، کہ جس بات کو ہم اتنی کثرت سے، اتنی شدت سے اپنی ہر مشکل میں اس کو پڑھا کرتے تھے، اگر یہ مشکوک ہے تو باقی چیزیں جو اتنے زیادہ زور شور سے نہیں ہوتی تھیں وہ تو بالکل ہی مشکوک ہوں گی، اور دل میں ایک مرتبہ شک کا بیج پڑ جائے تو اس کے درخت بننے میں دیر نہیں لگتی۔ اور یاد رکھیے کہ ایمان کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی چیز ہے تو وہ شک ہے، جہاں شک آیا وہاں ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ آج کے اس دور میں جب کوئی
کوئی نئی بات آپ کے پاس آئے، میرا تو رویہ یہ ہے، میں آپ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیے دیتا ہوں. جب کوئی صاحب آ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ غلط ہے، وہ عزاداری سے متعلق ہو، نماز روزے سے متعلق ہو، کسی حدیث کسی روایت سے متعلق ہو، تاریخ کے کسی واقعے سے متعلق ہو، جسے ہم صدیوں سے مانتے چلے آ رہے ہیں، اگر کوئی صاحب آ کے کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا امام کا ظہور ہو گیا؟ اس لیے کہ جو مذہب ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملا ہے، ہمارے تمام قدیم علماء کے ذریعے سے جو مذہب ملا ہے، ہم اسی مذہب کو اب تک سچا مذہب سمجھتے رہے ہیں. اگر اس میں کوئی غلط بات ہم تک آئی ہے تو یہ علماء سے آئی ہے. ہم نے اپنے طور پر یاد رکھیے کہ ہم میں سے عوام نے کوئی چیز بھی ایجاد نہیں کی. ہمیں جو جو چیزیں بتائی گئی ہیں ہمارے علماء نے ہمیں تعلیم کیا ہے، ان ہستیوں نے کہ جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے. تو جب دین پہنچانے والوں نے دین پہنچا دیا ہے وہ ہم تک آ گیا. اگر انہوں نے غلط پہنچایا ہے تو اب آج کا کوئی آدمی یہ کہے کہ تم نے جو کچھ سنا ہے اس میں سے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو میرے نزدیک سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ پچھلے بھی کہنے والے عالم تھے، یہ صاحب بھی عالم ہونے کے دعوے دار ہیں، تو میں ان کی بات کو اب تک مان رہا تھا، اب ان کی بات کو رد کر کے ان کی بات مانوں تو ان کے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے نا، وہ بھی عالم تھے، یہ بھی عالم تھے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور پھر ان کی بات صدیوں سے چل رہی ہے، کہی جا رہی ہے، دوسرے لوگ دوسرے عالم اس کو دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں. اب جب تصدیق کرنے کے بعد ایک چیز کو رائج کر دیا گیا ہے ملت کے اندر، تو آج ایک صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات تو غلط ہے، تو میں کہوں گا کہ جناب یہ بات غلط ہوگی، لیکن پہلے یہ ثابت کیجئے کہ جب آپ غلط کہیں تو غلط درست ہوتی ہے، کوئی اور اگر اس کو صحیح کہے تو ان کا کہنا صحیح نہیں ہوتا. یعنی کیا پیمانہ ہے کہ وہ عالم تو غلط تھے، آپ صحیح ہیں. جب عالم کا مقابلہ عالم سے ہو رہا ہے تو میں کہوں گا کہ جناب اب ہمیں اس جھگڑے میں مت الجھائیے، ہم جاہل جو پرانا طریقہ تھا اسی پہ عمل کرتے رہیں گے. وہ ذات کہ جو عالموں کے درمیان فیصلہ کر سکتی ہے وہ تو امام زمانہ ہے. وہ تشریف لائیں اور آ کے کہیں کہ بھئی تمہیں غلط اطلاع ملی تھی، یہ نماز یوں نہیں یوں پڑھنی ہے، روزہ یوں نہیں یوں رکھنا ہے، عزاداری یوں نہیں یوں کرنی ہے، بسر چشم قبول، انشاءاللہ وہی کچھ کریں گے، اپنے امام کے اطاعت گزار ماموم ہیں ہم، جو کچھ امام فرمائیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے. تو ہم اس الجھن میں نہیں پڑنا چاہتے کہ آج آپ آ کے یعنی حدیث کے روایت ہونے کے 1400 سال کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند مشکوک ہے. ویسے اطمینان رکھیے کہ سند قطعاً مشکوک نہیں ہے حدیث قصہ کی. میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا تفصیلات بیان کر کے کہ کس کس راوی سے آئی ہے. میں نے عرض کر دیا کہ اس کی روایت اتنی مستند ہے، اتنی مضبوط ہے کہ اگر ہم اس روایت کو رد کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس جو جو کچھ بھی آیا ہے حدیثوں کی شکل میں اس میں سے کچھ قابل قبول نہیں. اتنی مستند یہ حدیث ہے. یہ بحث کے ساتھ وہ دعائے کمیل ہو یا یہ حدیث قصہ ہو، اس سلسلے میں تو موٹی سی بات یہ ہے کہ دعائے کمیل بھی ارشاد معصوم ہے، جناب امیر علیہ السلام کی تعلیم کی ہوئی ہے. یہ خاتون جنت نے یہ حدیث بیان کی ہے. دو کی دونوں جس ذریعے سے آئی ہیں ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ہمارے لیے قابل احترام ہے، یکساں طور پر کی تعلیم ہے. نہ دعائے کمیل کو حدیث قصہ پہ فضیلت دی جا سکتی ہے، نہ حدیث قصہ کو دعائے کمیل پہ فضیلت دی جا سکتی ہے. ایک میں جو دعائے کمیل ہے اس میں اللہ کی شان اور مرتبہ بتایا گیا ہے، اس میں اللہ کے جلال اور اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے. انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. جو حدیث قصہ ہے اس میں فضائل اہل بیت کا بیان ہے، اس کائنات کا سبب تخلیق جو ہستیاں ہیں ان کا تعارف کرایا گیا ہے کہ یہ چاند ستارے یہ سب ہم نے اس لیے خلق کیے ہیں کہ فقط ان کی محبت مقصود تھی. تو گویا یوں کہیے کہ ایک جگہ اللہ کی شان اہل بیت کی زبان سے بیان ہو رہی ہے اور ایک جگہ اہل بیت کی شان اللہ کی زبان سے بیان ہو رہی ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی حیثیت رکھتے ہیں. اب میں اگر
ایک جملہ کہہ دوں تو پھر شاید وہ مقابلے میں کسی ایک چیز کا پلہ بھاری ہو جائے گا، لیکن اتنی سی بات تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ حدیث قصہ کے آخری حصے میں کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام یہ سوال کرتے ہیں حضور سے کہ یا رسول اللہ، جس محفل میں یہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی اس محفل کے لوگوں کے لیے کیا انعام ہے؟ تو حضور اس پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے جتنے دکھ ہیں وہ دور ہو جائیں گے، ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، ان کے غم دور ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، دوبارہ مزید تکرار فرمائی کہ محفلوں میں سے جس محفل میں حدیث قصہ پڑھی جائے گی وہاں پر جب تک حدیث قصہ کا وہ مجمع منتشر نہیں ہوگا اس وقت تک ملائکہ ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث قصہ کے آخری جز جو ہے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیجئے گا، اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ دعائے کمیل میں تمام تر گفتگو فرد واحد کے حوالے سے ہے کہ دعا کرنے والا کہہ رہا ہے پروردگارہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ انفرادی عمل ہے دعا کا، ایک فرد واحد اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ یہ اجتماعی عمل ہے جو محفل کے اندر ہونا ہے۔ دعا کہہ رہی ہے کہ اس کو محفل میں ہونا چاہیے، حدیث قصہ کہہ رہی ہے کہ اس کو محفل میں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دعائے کمیل محفل میں پڑھ نہیں سکتے، یقیناً پڑھیے، لیکن دعا کا بنیادی روح جو ہے وہ فرد کی، بشر کی اپنے خالق سے براہ راست تعلق کو پیدا کرنا ہے۔ تو وہ جب مجمع میں بھی پڑھیے تو اس خلوص سے پڑھیے کہ ایسا محسوس ہو کہ جیسے آپ دعا کر رہے ہیں تنہا، یعنی اس وقت درمیان میں اور کوئی نہیں ہے، میں ہوں اور میرا خالق ہے، اور پھر اس سے بات کیجئے، تب وہ دعا اپنی صحیح تاثیر رکھے گی۔ تو بات اور ان دونوں میں سے کسی کمتر نہ سمجھیے، کسی عمل کو ترک نہ کیجئے، اللہ توفیق دے، دونوں عمل بجا لائیے۔ ہاں یہاں پر ایک جملہ مجھے اور کہنے کی اجازت دیجئے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ آل محمد کا جب مسئلہ آتا ہے، ان کے فضائل کی کوئی بات ہوتی ہے، تو اب یہاں پر بات تھی فضائل آل محمد کی جو حدیث قصہ میں بیان ہوئے ہیں، تو مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی مناجات کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے دعا مانگو، یعنی دعائے کمیل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ بڑے سخت ناراض ہیں اس بات پر کہ تم لوگ یا علی مدد کیوں کہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یا علی مدد نہیں ہونا چاہیے، یا اللہ مدد ہونا چاہیے۔ اسٹیکر بنائے گئے اور تمام جگہ پر چپکائے گئے، یا اللہ مدد ہونا چاہیے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آل محمد کے فضائل و مرتبے کو کم کرنے کے لیے کائنات کے اندر کوئی فرد نہیں ملتا، جب کبھی بات ہوتی ہے اللہ کو مقابلے میں لگا ڈاکٹر کی شان میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ صاحب اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں، تو کسی دوسرے ڈاکٹر کی بات کریں گے کہ بڑا ڈاکٹر کمپیٹنٹ ہے، کسی وکیل کی بات ہوگی تو کوئی اس سے بڑا وکیل آپ کو پیش کریں گے۔ یہ آل محمد کی عجیب بات ہے کہ جب کبھی ان کی نفی کرنا چاہتے ہیں، ان کی کسی عظمت سے انکار کرنا چاہتے ہیں، تو بشر میں تو کوئی نہیں ملتا، پھر براہ راست اللہ سے بات تو جناب والا اس گفتگو کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہوئے اب میں چاہتا یہ ہوں کہ تھوڑی سی کچھ اور اعتراضات جو اس کے معنی و مفہوم سے متعلق ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی کوئی بات چیت ہو جائے۔ ہمارے ایک بزرگوار نے بڑے اس سے کہا کہ یہ حدیث اتنی خوبصورت اس کی بندش ہے، ایسا جملوں پہ جملے آ رہے ہیں، مسلسل ہے، مربوط ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بیٹھ کے بنائی گئی ہے۔ ابھی اب اس حدیث اعتراض کا کیا کیا جائے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، ایک صاحب کا خیال ہے کہ چونکہ ترتیب اس کی بہت عمدہ ہے، الفاظ کا انتخاب بڑا بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو اس لیے ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ بغیر سوچے سمجھے بنائے ہوئے ایسی حدیث بن جائے گی۔ جناب والا اب آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کے نزدیک اس قسم کی حدیث کا اس طرح سے الفاظ کا در و بس جو ہے وہ بڑا غیر معمولی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ذرا یہاں تشریف لے آئیے اس محفل میں،
یہاں پر ماشاءاللہ سے کچھ حضرات حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں جہاں باقاعدہ تہذیب تھی، اور پھر کچھ حضرات لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بہت شہرت رکھتا ہے. ان سے ذرا گفتگو کر کے دیکھیے، بات کریں گے تو آپ جناب کے ساتھ ملاقات ہوگی تو اس کے اندر ایک رکھ رکھاؤ ہوگا، جو گفتگو ہوگی بڑی مضبوط مسلسل، اس کے اندر ہر ادب و احترام کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ سب شامل ہوں گے. جب یہ ہم عام لوگ ایک اچھی تہذیب سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری بات بڑی نپی تلی ہوتی ہے، تو جہاں پنجتن آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے اس پہ آپ کو کیا حیرت ہو رہی ہے کہ یہ نپی تلی کیوں ہے؟ یعنی یہ اعتراض تو انتہائی یوں سمجھیے کہ بڑا سطحی قسم کا اعتراض ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس اعتراض کے پیچھے کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا، ایک صاحب نے کتاب میں لکھا باقاعدہ کہ جناب یہ دیکھیے یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے اس میں ایک خاص بات، بڑا بھاری نقطہ انہوں نے پیدا کیا کہ جب کوئی آتا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے تو پہلے امام حسن علیہ السلام آئے، اس وقت تو صرف تنہا چادر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے انہوں نے آ کے سلام کیا تو رسول کو سلام کیا. لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی آئیں گے اس وقت چادر کے اندر حضور کی ذات کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہوگا. یعنی اب امام حسین جب آئیں گے تو اب حضور بھی ہیں اور امام حسن بھی ہیں. جب جناب امیر آئیں گے تو چادر میں اب امام حسین بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، اور حضور تو تشریف رکھتے ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہر دفعہ جو کوئی آتا ہے وہ صرف رسول اللہ کو سلام کر رہا ہے، جبکہ وہاں پہ ایک سے زیادہ افراد موجود ہیں، تو یہ سب کو سلام کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بس آخری فتویٰ یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ سب کو سلام نہیں کیا گیا. جناب والا، اگر ایک واقعہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ کبھی بھی علمی طریقہ نہیں ہوتا. یہ چونکہ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے غلط ہے. بھئی غلط ہونے کے لیے یہ دیکھو کہ جس ذریعے سے تم تک پہنچی ہے وہ سند بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، جن ذرائع سے قول آیا ہے قابل قبول ہے کہ نہیں ہے. غلط صرف اس لیے ہو گیا کہ میری سمجھ میں نہیں بات آتی کہ جس صرف ایک کو سلام کیا گیا. 10,000 تعویلیں ہو سکتی ہیں کہ صرف ایک کو سلام کیوں کیا گیا، یعنی حضور کو سلام کیوں کیا گیا. پہلی بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس گھر میں باقی تمام افراد اس گھر کے افراد ہیں، یعنی جناب امیر، امام حسن، امام حسین، خاتون جنت، یہ سب اس گھر کے افراد ہیں. حضور اپنے گھر سے بیٹی کے گھر میں آئے ہیں، حضور مہمان ہیں اور باقی سب گھر کے اپنے افراد ہیں. تو اب گھر کے افراد کو سارا دن ایک دوسرے کو تو سلام نہیں کیا جاتا، جو کوئی باہر کا ہوگا اس کو سلام کیا جائے گا. اس لیے اگر سب نے حضور کو سلام کیا تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ حضور تشریف رکھتے تھے اس لیے ان کو سلام کیا گیا. پھر یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کوئی آیا ہے اس نے حضور کی موجودگی کو محسوس کیا ہے اور سوال یہ پوچھا ہے کہ حضور، یعنی یہ خوشبو جو آ رہی ہے حضور تشریف لائے ہیں، تو گویا ساری گفتگو حضور کی ذات کے متعلق ہے، ان کے آنے کا مسئلہ زیر بحث ہے. تو اب جو سلام کیا جائے گا تو اسی کو کیا جائے گا جس کے متعلق پوچھا ہے کہ حضور ہیں، معلوم ہاں ہیں، تو اچھا پھر ہمارا سلام ہو ان کی ذات کے اوپر. یہ بھی اس کی توجیہ ہو سکتی ہے. پھر یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے کہ وہاں بڑی بزرگ ترین شخصیت ہے حضور، اور جب ایک بزرگ موجود ہے تو اس کے مقابلے میں چھوٹوں کو سلام نہیں کیا گیا، حضور کی ذات کو سلام کیا گیا ہے. یہ سب اتنی تعویلیں میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں مسئلے کو حل کرنا تو بڑی آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا. ورنہ کیا یہی بات کافی نہیں ہے کہ سلام کرنے والے معصوم ہیں؟ جب سلام کرنے والے سلام کر رہے ہیں تو معصوموں کے عمل میں اگر اتفاق ہو جائے تو مجھے حق ہی کیا پہنچتا ہے کہ میں سوال کروں کہ انہوں نے سلام ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں نہیں کیا. بات واضح نہیں ہوئی. دیکھیے یوں دیکھیے کہ ان سب نے سلام کیا، اب تک رسول کو سلام ہو رہا ہے. اس کے بعد جناب جبرائیل تشریف لائے آسمان سے اور وہ بھی آ کے سلام یہ کر رہے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ. اور پھر علی الاعلیٰ یقرؤک السلام، اللہ بھی بلند اعلیٰ، اللہ وہ بھی تمہیں سلام کہتا ہے، رسول سے کہہ رہے ہیں.
یعنی جبرائیل بھی رسول کو سلام کر رہے ہیں، اللہ بھی رسول کو سلام کر رہا ہے۔ اب سارے معصوم بھی صرف حضور کو سلام کر رہے ہیں، جبرائیل آسمان سے بھی آ کے رسول کو سلام کر رہا ہے، اللہ بھی رسول کو سلام بھیج رہا ہے۔ تو بھائی اگر تم نے سلام ان کو سکھایا ہوتا تو ان سے پوچھتے کہ جی آپ یوں کیوں نہیں کر رہے اور یوں کیوں کر رہے ہیں۔ اگر سلام انہی ہستیوں نے تمہیں سکھایا ہے تو جیسے وہ کر رہے ہیں وہی قاعدہ درست قاعدہ ہوگا۔ جس طرح سے خدا، اس کا رسول، اس کے فرشتے، اس کے معصوم بندے جس طرح سے وہ سلام کر رہے ہیں وہی درست طریقہ ہوگا، اور ہمیں اس سے وہ شریعت کا قانون ملتا ہے، ایک قاعدہ ملتا ہے کہ جہاں ایسی کیفیت ہو کہ اس میں ایک شخصیت بہت بلند و بالا ہو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، تو اس کو سلام کیا جانا چاہیے۔ اس وقت جو دوسرے لوگ ہوں گے ان کو سلام میں اپنا، یعنی جہاں اور بہت سارے قاعدے ہیں سلام کے، اس میں سے ایک قاعدہ ہمیں یہاں سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو بزرگ ترین شخصیت ہے اس کو سلام کیا جائے گا۔ اس وقت بیٹھے ہوئے وہاں پر جو چھوٹے ہوں گے، خرد ہوں گے، ان کو سلام نہیں ہوگا۔ اچھا یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی غیر منطقی سی بات ہے، صرف بزرگوں کا احترام مقصود ہے، نہیں، ذرا غور فرمائیے۔ میں کسی کو سلام کروں تو یہ تو ایک رسم ہے۔ اگر میں کہتا ہوں السلام علیکم تو یہ دعا ہے، پروردگار ان کو سلامتی نازل کر، ضروری نہیں ہے کہ میری دعا قبول بھی ہو جائے۔ میرے منہ سے لفظ نکلے تو ان کی یہ اہمیت نہیں ہے کہ وہ لفظ قبول بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہتے ہوئے میرے ذہن میں اس کا مفہوم ہو ہی نہیں، صرف عادتاً یہ جملہ کہا ہو۔ لیکن جب خدا کسی پہ کہے گا کہ تم پر سلامتی ہو، رسول کسی پہ کہیں گے تم پہ سلامتی ہو، یا معصوم کہیں گے، تو وہاں پر یہ جملہ بے معنی جملہ نہیں ہے، وہاں باقاعدہ تقدیر کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ پھر تو قضاء و قدر کا فیصلہ ہے نا کہ ان کے اوپر سلامتی ہوگی۔ اب وہاں اس سلامتی کو کوئی رد نہیں کر سکتا، جو اس مقام کے اوپر جہاں پر خدا کہہ رہا ہو کہ تم پہ سلامتی ہو، یا جبرائیل آ کے کہہ رہا ہو، یا معصومین کہہ رہے ہو، تو وہاں تو سلامتی ہوگی۔ اب سوچئے کہ اگر قانون یہ ہو کہ جہاں 5 آدمی بیٹھے ہوں، جہاں 10 آدمی بیٹھے ہوں، وہاں پہ سلام کیا جائے تو سب کو سلام کیا جائے، تو اللہ کا رسول جو ہے وہ صبح سے شام تک نہ معلوم کتنی محفلوں میں بیٹھتا ہے، گھر میں ہوتا ہے تو ازواج ساتھ ہوتی ہیں، ان ازواج میں وہ ازواج بھی ہیں جن کو سورہ تحریم کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم میں 2 اور بیویاں ایسی ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، یہ بھی رسول کے ازواج میں شامل ہیں۔ ادھر جب جا کے مسجد میں بیٹھتے ہیں تو وہاں اصحاب ہوتے ہیں، ان اصحاب میں وہ اصحاب بھی ہیں جن کی شان میں سورہ منافقون نازل ہوئی ہے، وہ بھی موجود ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے پیغام آیا، جبرائیل سلام لے کے آئے ہیں، تو اب چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ سارے مجمع کو سلام کیا جائے، تو جن کے دل ٹیڑھے ہیں ان پر بھی اللہ کہہ رہا ہے تم پہ سلامتی ہو، جو منافق ہے ان پہ بھی اللہ کہہ رہا ہے سلامتی ہو۔ اس لیے اللہ نے قانون رکھا کہ رسول کہیں بھی بیٹھا ہو صرف رسول کو سلام کیا جائے گا، اس وقت اس مجمع کو سلام نہیں ہوگا۔ ایک اور بحث چھیڑی انہوں نے، یعنی باقاعدہ ماشاءاللہ سے کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع پر، حدیث قصہ کے اوپر اعتراضات میں۔ اس میں سے ایک اعتراض بہت ملاحظہ فرمائیے کہ امام حسن آئے، انہوں نے کہا کہ ایک طیب خوشبو، ایک پاک خوشبو آ رہی ہے جو بالکل میرے نانا کی خوشبو ہے، تو والدہ گرامی نے بتایا کہ ہاں نانا آرام فرما رہے ہیں۔ امام حسن آئے، انہوں نے یہ کہا، امام حسین آئے، انہوں نے بھی بالکل یہی جملہ دہرا دیا، اور اس کے بعد ان دونوں کے والد گرامی آئے تو انہوں نے بھی یہی جملہ دہرایا کہ حضور کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اعتراض یہ کیا گیا کہ کیا رسول اللہ کے گلاب کا پھول تھے جو ان کی خوشبو آ رہی تھی؟ اب اس قسم کے جاہلانہ بات کا کیا جواب دیا جائے؟ بلکہ اس جواب میں تو کہوں گا کہ نہیں، بالکل تم صحیح کہتے ہو، رسول اللہ گلاب کے پھول نہیں تھے۔ گلاب کے پھول کی حقیقت کیا ہے کہ وہ مشامہ جانے رسول کا مقابلہ کر سکے، کہ یہ رسول اللہ کے خوشبو کیسے، یہ کیسی خوشبو ہے کہ حضور کی خوشبو آ رہی تھی؟ حدیثیں موجود ہیں، صحابہ کرام کے بیان موجود ہے کہ اگر ہم کبھی کسی گلی سے گزرتے تھے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ حضور یہاں سے گزرے ہیں، اس لیے کہ جس جگہ سے حضور گزر کے جاتے تھے فضا میں ایک مخصوص خوشبو اس طرح بس جاتی تھی جو بتاتی تھی کہ حضور یہاں سے گزر کے گئے ہیں۔
تو صحابہ کو تو خوشبو سنگائی دے گئی، آپ کو نہیں سنگائی دی گئی، تو یہ اب آپ کا اپنا قصور ہے، کم از کم پتہ تو ہے کہ حضور کی کوئی خوشبو تھی، کوئی آپ کے جب معصوم کہہ رہے ہیں کہ حضور کی خوشبو آ رہی ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں ہمیں خوشبو آ رہی ہے اور آپ کو نہیں آ رہی، تو کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ایسا ہے کہ آپ کو دشواری ہے۔ اور وہ دشواری کیا ہے؟ دیکھیے ایک مرحلے پر ہمارے ایک شخصیت گزرے ہیں، نئی نسل تو بالکل واقف نہیں ہے، میری نسل کے لوگوں نے بھی ان کو دیکھا نہیں ہے، صرف نام سنا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، مولانا صفت حسن صاحب قبلہ، جو جدید خطابت کے بانی ہیں۔ یہ جو آج کل ہم لوگ تو خیر کیونکہ یہ پیروڈی ہے اس خطابت کی، لیکن وہ صاحب علم شخصیت تھے، اور انہوں نے آج کی اس خطابت کو، پہلے عزاداری کی شکل ذرا دوسرے طریقے سے ہوتی تھی، اب وہ اس عزاداری میں جو خطابت نے نئے نئے رنگ دکھانے شروع کیے، یہ مولانا صفت حسن صاحب قبلہ کا عطیہ ہے۔ تو ایک دن قبلہ بیان کر رہے تھے ایک واقعہ، وہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد وہ خانہ کعبہ میں آئے تو بتوں کو توڑنے کا مسئلہ درپیش تھا، تو وہ اس میں سے ایک بت اتنی بلندی کے اوپر لگا ہوا تھا دیوار میں کہ وہاں تک یعنی یوں عام حالت میں ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو حضور نے کہا جناب امیر سے کہ آؤ میرے کاندھے پہ چڑھ جاؤ اور اس بت کو توڑ دو۔ جناب امیر نے اس کو ایک بے ادبی سمجھا کہ میں حضور کے کاندھے پہ سوار ہوں، درخواست کی کہ یا رسول اللہ میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کاندھے کے اوپر سوار ہو جائیے۔ تو حضور نے کہا کہ علی تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے، لیکن جناب امیر نے پھر بھی اپنا کندھا پیش کر دیا۔ حضور نے جیسے ہی دست مبارک رکھا کندھے پہ چڑھنے کے لیے، جناب امیر نے کہا کہ یقیناً میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو پھر حضور نے کہا اچھا آؤ میرے کندھے پہ سوار ہو، اور وہ بت توڑ دیا گیا۔ یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا تقریر میں۔ تو اس کے اوپر کسی نے اعتراض کر دیا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکے، اور جس وقت شب ہجرت میں ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو راستے میں جو روایت ہے تاریخوں میں بیان کیا گیا ہے، ہمارے بھائیوں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ حضور جا رہے تھے کہ حضور کی وہ یعنی جوتا جو تھا وہ ٹوٹ گیا، ٹھوکر لگی اس میں ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ آپ کا پایا مبارک بھی زخمی ہو گیا، تو اس سے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تو حضرت ابوبکر وہاں موجود تھے، وہ بھی ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ آئیے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے چلتا ہوں۔ چنانچہ حضور کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور غار ثور تک لے کے گئے۔ تو علی تو رسول کا وزن نہیں اٹھا سکے، اور حضرت ابوبکر نے حضور کا وزن اٹھا لیا۔ اب یہ اعتراض کے طور پر، سوال کے طور پر آیا، تو مولانا نے کہا کہ بالکل درست ہے، دونوں واقعات کی جگہ پہ صحیح ہیں۔ دیکھیے ایک کام کیجئے کہ صبح کے وقت سورج نکلتا ہے، جا کے اس کے سامنے یوں ہاتھ کیجئے، جتنی دیر بھی چاہے آپ ہاتھ کیے کھڑے رہیں گے، اپنا سینہ کیجئے، سینہ ادھر رہے گا، پیر کر دیجئے ادھر رہے گا، لیکن ذرا سے آنکھیں کھول کے ایک مرتبہ سورج کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، فوراً ناک جھپک جائے گی۔ کیوں جھپک گئی؟ ہاتھ نہیں ہٹایا آپ نے، سورج کے سامنے رکھا، سینہ نہیں ہٹایا، پیر نہیں ہٹایا، یہ آنکھ کیوں ہٹائی؟ بات یہ ہے کہ آنکھ کے اندر بھی نور ہوتا ہے اور سورج میں بھی نور ہوتا ہے۔ جب تھوڑے نور کا بڑے نور سے مقابلہ ہوا تو نور کو برداشت نہیں کر سکتا، جو نور نہیں ہے وہ چاہے کتنا ہی سامنے ہو۔ تو جہاں جو کہ جو رسالت کے وزن کو جاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، جو جن سے نبوت سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے نبوت کا وزن ہوتا ہے، جو نہیں تعلق رکھتا وہ تو ایک خچر بھی ہو سکتا ہے جو رسول کے وزن کو اٹھا کے میدان میں اب اس اعتبار سے اگر کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے گلاب کے پھول ہیں، وہ ظاہر ان کو خوشبو نہیں آتی، تو یقیناً آپ کو خوشبو نہیں آتی۔ اگر آپ جن سے رسالت سے کوئی ربط ہوتا تو آپ کو خوشبو آ جاتی۔ جو اسی جن سے تعلق رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں۔ خود حضور کی کتنی احادیث ہیں کہ حسنین علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ تم سے مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ خاتون جنت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ تم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اب یہ جنت کی خوشبو دنیا میں کیسے آتی ہے
یہ مجھے تو نہیں آ سکتی، آپ کو نہیں آ سکتی، لیکن جو جنت کی آبادی کے مکین ہو، جن کی ساری حیات تمام مرحلے وہیں گزرے ہو، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس فضا کی خوشبو کیسی خوشبو ہوتی ہے. تو یہاں کے اگر نہ پہچان سکیں تو ان کا قصور ہے. لیکن اب اس سے تو بحث نہیں کہ خوشبو آتی ہے. میرا مسئلہ دوسرا ہے. یہ ایک بچہ آیا، اس نے کہا کہ جو خوشبو آ رہی ہے، دوسرے نے آ کے کہا خوشبو آ رہی ہے، پھر والد گرامی آئے، انہوں نے بھی وہی جملہ بالکل ہو بہو وہی الفاظ ہیں جو حسنین علیہ السلام کے ہیں. تینوں کے الفاظ کے ایک ہونے سے تو یہ ایک بات پتہ چلی کہ اس گھر میں علم ہونے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. جس طرح سے چھوٹے بات کرتے ہیں اسی طرح بڑے بات کرتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ کسی اور جگہ پہ ہوتا تو بچوں کی بات کا انداز اور ہوتا، بڑوں کی بات کا انداز اور ہوتا، لیکن یہاں سب کے انداز ایک ہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی. لیکن پھر آخر کیا یہ واحد طریقہ تھا حضور کے وجود کے احساس کی خبر دینے کا کہ حضور موجود ہے؟ اس کے لیے یہ بار بار بچوں نے کہا کہ حضور کی خوشبو آ رہی ہے، اور پھر ایک بڑے نے آ کے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں حضور کی خوشبو آ رہی ہے. یہ پیرائے بیان اختیار کیا ہی کیوں گیا؟ خیال رہے کہ معصوم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور معصوم کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس موقع اور محل کے لیے درست ترین بہترین عمل ہوتا ہے، اس سے بہتر عمل کی گنجائش نہیں ہوتی. تو گویا حضور کے وجود کا تذکرہ کرنے کے لیے کوئی اور پیرایہ بیان بھی ہو سکتا تھا. بس یہ بھی کہا جا سکتا تھا، ظاہر ہے کہ کوئی لمبے چوڑے مکان رہائش کی تو نہیں تھے نا، تو وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ حضور کو لیٹا ہوا دیکھا ہو کہ چادر اڑے لیٹے ہیں، تو ممکن ہے کہ کسی کی زبان سے یہ کہلوا دیا جاتا کہ یہ کون لیٹا ہوا ہے، یا یہ کہ یہ چادر اڑے ہوئے یہ تو بظاہر میرے نانا لگ رہے ہیں. یعنی کسی اور طریقے سے کہا جا سکتا تھا. یہ خوشبو زیر بحث کیوں آئی؟ یہ تکرار کے ساتھ خوشبو. اب بات مشکل یہ ہے کہ تاریخ میں جو حدیثیں آتی ہیں تو اس میں ساتھ تاریخ نہیں ہوتی کہ کون سا واقعہ کون سی حدیث کب ہوئی، حضور نے کب ارشاد فرمایا، اور کون سا واقعہ کب ہوا. بہت سے واقعات ہیں جو پہلے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے. اب ارشاد کا بیان جو حدیث بیان ہوئی وہ پہلے آ گئی، واقعہ بعد میں بیان ہوا، تو انسان لج کے رہ جاتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق کس بات سے ہے. وہ واقعہ تو ابھی سامنے نہیں آیا یا اس کے بعد ہوا ہے. کچھ واقعات تاریخ میں ایسے ہیں جہاں خوشبو زیر بحث اس کے علاوہ بھی آئی ہے. ایک واقعہ تو خاص طور پر سورہ تحریم، قرآن مجید کی مشہور سورہ، اس کے اندر اس کی شروع کی آیات میں ایک ارشاد الہی ہے کہ حبیب جو چیز ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہے اس کو تم اپنی بیویوں کے کہنے کے اوپر حرام نہیں کر سکتے، اور تمہاری دو بیویوں کے تو دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. سورہ تحریم میں یہ آیات موجود ہے، اور اس کے اوپر جا کے دیکھ لیجئے حاشیہ، اگر تفسیر کی کتاب نہ ہو صرف حاشیہ لکھا ہوا ہو تو اس حاشیے کے اندر بھی وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کے تحت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. کیونکہ خاص طور پر یہ ایسی آیات تھی کہ جس میں پن پوائنٹ کر دیا گیا تھا کہ کوئی دو شخصیتوں سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے کہنے میں مت آنا. یعنی یہ اگر کسی چیز کو حرام کروانا چاہیں تو ان کے کہنے سے حلال حرام نہیں ہوتا، حلال و حرام ہماری مشیت کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ کون ہوتی ہیں یہ کہنے والی؟ اور ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. یعنی یہ تم سے جو بات کرتی ہیں وہ معقول بات نہیں ہوتی، ان کی گمراہی کا نتیجہ ہوتی ہے. ان آیات میں اب ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہے اس کے ساتھ وابستہ، تب یہ آیات بیان کی جا رہی ہیں. تو وہ واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے قرآن مجید کے تفسیروں میں موجود ہے. اگر شبیر احمد عثمانی صاحب کا ترجمہ کیا ہوا وہ قرآن کے، جس کو کسی زمانے میں سعودی حکومت باقاعدہ چھپوا کے تقسیم کیا کرتی تھی اور اردو بولنے والے علاقے کے حاجیوں میں مفت وہ قرآن فراہم کیا جاتا تھا، اسی کو اٹھا لیجئے. اسی کے حاشیے کے اندر تفصیل درج ہے کہ واقعہ یہ ہوا کہ حضور کے ازواج میں ایک ام المومنین کی جو ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا نام تھا زینب بنت جہش.
اب چونکہ ہاشمی خاتون تھیں اس لیے علاوہ اور باتوں کے جو ہاشمی وجاہت ہے، ہاشمی چہرے کی ساخت ہے، وہ ساری خوبیاں بھی ان میں پائی جاتی تھیں۔ میں امہات المومنین کے لیے عامیانہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں کر سکتا کہ ان کی شکل ایسی تھی یا ویسی تھی، آپ لوگ خود سمجھ لیجئے کہ ایک بڑے گھر کی خاتون ہوتے ہوئے ایک پروقار خاتون جیسی ہونی چاہیے، وہ تمام خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ جو بیویاں ان خوبیوں سے محروم تھیں ان کے لیے فطری طور پر رشک و حسد اور ایک دوسرے سے جلن کا جذبہ وہ ان کو بے تاب رکھتا تھا کہ یہ ہم سے ذرا سے مختلف ہیں، خاندان کے اعتبار سے بھی اور اپنی ذاتی وجاہت اور ذاتی حیثیت کے اعتبار سے بھی۔ چنانچہ ایک دن جناب زینب بنت جہش کے گھر کسی نے ہدیتاً شہد بھیجوایا، کہیں سے شہد آیا تھا، وہ کسی عزیزوں میں سے کسی نے لا کے نظر کیا جناب زینب بنت جہش کو، ام المؤمنین زینب بنت جہش کو۔ جناب زینب بنت جہش نے وہ شہد اٹھا کے رکھ دیا، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند ہے۔ حضور کو شہد بہت پسند ہے، تو انہوں نے رکھ دیا کہ حضور جب تشریف لائیں گے، میرے حجرے میں آئیں گے، تو میں ان کو یہ شہد پیش کروں گی۔ اب وہ ایک دوسرے کی ٹو میں رہنے والی بعض خواتین، انہیں یہ ساری صورتحال کا پتہ چل گیا۔ اب پہلے ہی یہ تھا کہ زینب بنت جہش کا مقام و مرتبہ دوسری ازواج کے مقابلے میں ان ازواج کا خیال تھا کہ حضور کی نگاہ میں ان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اب سوچا کہ اگر آج ان کی حضور کی پسند کی چیز ان کی خاطر کے طور پر حضور کے سامنے رکھ دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ان کے لیے یعنی زیادہ جذبات میں وہ ہوگا کہ بھئی یہ پسندیدہ خاتون ہے، ان کے لیے زیادہ محبت کا اظہار ہوگا۔ یہ سب اندیشے دیکھ کے ایک منصوبہ تیار کیا گیا، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ دو بیویوں نے آپس میں، نام جا کے دیکھ لیجیے گا قرآن مجید کی اس تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، دو بیویوں نے آپس میں ایک منصوبہ تیار کیا، اور وہ منصوبہ کیا ہوا کہ جب حضور گئے جناب زینب بنت جہش کے یہاں اور وہ شہد کھایا اور شہد کھانے کے بعد وہاں سے نکلے، تو اب جب آئے تو پہلے ایک خاتون سامنے آ گئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر عرب کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، کوئی جھاڑی ہے، اس کے اوپر کوئی گوند ہوتی ہے جو انتہائی بدبودار ہوتی ہے، تو یہ کہا کہ آپ کے دہن مبارک سے تو بدبو آ رہی ہے اور مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ خیال رہے کہ حضور کو بدبو جو ہے وہ سب سے زیادہ ناپسند تھی۔ آپ نے جو پسندیدہ ترین چیزیں اپنی 3 چیزیں بتائی ہیں ان کے اندر ایک چیز خوشبو ہے، اور حضور خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے۔ عرب کا عمومی مزاج بھی تھا اور نبوت کا اپنا نفیس مزاج بھی وہ خوشبو کا زیادہ قدردان تھا۔ تو حضور کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ ان کے لیے کوئی بدبو کی نسبت دی جائے۔ اچھا یہ بھی خیال رکھیے گا کہ انبیاء میں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی، کوئی ایسا مرض بھی نہیں ہو سکتا کہ جو لوگوں کو ان سے دور کر دے۔ یہ نبوت کے منصب کے تقاضے ہیں کچھ، کہ بلکہ ایک غلط فہمی بھی دور کر دوں، اکثر وہ سنا جاتا ہے کہ وہ حضرت ایوب ایک پیغمبر تھے اور وہ ان کا اللہ نے بڑا امتحان لیا، اور اس امتحان کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو بیمار ہوئے اور ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور حضرت ایوب کے کیا کہنے صبر کے کہ اگر وہ کیڑا کوئی نیچے گر جاتا تھا تو اس کو اٹھا کے پھر زخم پہ رکھ دیتے تھے کہ اللہ نے میرے جسم کو اس کی غذا بنائی ہے تو یہ بھوکا نہ رہے، اس کو غذا ملتی رہے۔ اب کہنے والے تو جو عقیدت میں سب کچھ بیان کر دیتے ہیں، ذرا آپ تصور کیجئے کہ کوئی زخمی ہو، کوئی کسی کے جسم میں زخم ہو اور اس کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہوں تو اس آدمی سے آپ کو کتنی کراہت محسوس ہوگی، اور جب یہ دیکھیے کہ وہ کیڑے پکڑ پکڑ کے اٹھا کے زخم میں رکھ رہا ہے تو ایسے آدمی کے متعلق آپ کو کیا تصور ہوگا؟ کیا کوئی شخص اس کے پاس بیٹھنا، کھڑا ہونا، اس کے پاس جانا پسند کرے گا؟ اس میں یہ کوئی بات نبی کے اندر نہیں ہو سکتی کہ جس سے لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ قرآن مجید نے ہمارے رسول سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارا لب و لہجہ سخت ہوتا، تم گفتگو کرتے ہوئے کرخت ہوتے تو یہ دنیا تم سے قریب ہو جاتی۔ ہم نے تمہیں وہ
لہجہ عطا کیا ہے جس سے دنیا تمہارے نزدیک آتی ہے. تو جہاں لہجے کے معاملے میں بھی ایسا لہجہ نہ دیا جائے کہ جو لوگوں کو دور کرے، وہاں ذرا یہ سوچئے کہ منہ کی بدبو، آپ سب کو حضرات کو تجربہ ہوتا ہے، جس کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات اس کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن کتنا ہی عزیز شخص ہو، کتنا ہی پیارا شخص ہو، اگر منہ سے بدبو آ رہی ہے تو وہ بدبو اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اس کے قریب منہ لے جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور لحاظ کہہ رہا ہے کہ ظاہر نہ کرو، لیکن پھر بھی انسان کتراتا ہے کہ ذرا فاصلہ رہے اور یہ بدبو مجھے تنگ نہ کرے. اب ایک زوجہ رسول یہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور بدبو بھی کیسی کہ ایک ایسے گوند سے تشبیہ دی جا رہی ہے جس کی بو بہت زیادہ خراب بو تصور کی جاتی ہے. تو حضور نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کھائی کہ میرے منہ سے بدبو آئے، شہد کھا کے آ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں معلوم لیکن باہر طور بدبو آ رہی ہے. حضور خاموش ہو گئے. اس کے بعد اب چونکہ سازش تھی، کچھ دیر گزری اور اب وہ دوسری خاتون کا سامنا ہو گیا. انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو بہت سخت بدبو آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جسے مغافیر آپ نے کھایا ہو. رسول اللہ نے کہا کہ بھئی یہ تو شہد ہی کھایا ہے میں نے، اگر تم سمجھتی ہو کہ شہد میں سے اتنی بدبو پیدا ہوتی ہے تو میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. ادھر رسول نے یہ کہا، ادھر قرآن کی آیت آ گئی ہے رسول جس کو ہم نے حلال قرار دیا ہے اس چیز کو تم بیویوں کے کہنے سے حرام کر رہے ہو. ان دونوں کے دل تو ٹیڑھے ہو گئے. یہ ساری روایت بیان ہو گئی. اللہ نے تردید کر دی. تمام جتنے صحابہ کرام ہیں وہ بھی کہیں گے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ رسول اللہ کے منہ سے بو آئے. لیکن جناب والا اب انتہائی ادب سے عرض کروں گا کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے جب قرآن مجید کی یہ آیت آ گئی کہ یہ ان بیویوں کا قصور ہے، ان کی سازش ہے، تو ہمیں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور کے دین مبارک سے کوئی بری بو آئے. لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس خیال کو اس حوالے سے دیکھیے کہ ہم پر کسی کی عقیدت یا کسی کا احترام ضروری نہیں ہے. یعنی ہم دائرہ اسلام سے باہر ہیں، غیر مسلم ہیں، اور ایسے غیر مسلم ہیں کہ جو رسول کی شخصیت کو بڑی تنقیدی نظر سے دیکھ رہا ہے. وہ کہے گا کہ جناب اب یہ آپ لوگ باتیں بناتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے منہ سے بدبو نہیں آتی تھی، لیکن جس شوہر کے لیے اس کی دو بیویاں یہ کہیں کہ جناب ان کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو ان دو بیویوں کی بات کو مانا جائے یا آپ عقیدت مندوں کی بات کو مانا جائے؟ ذرا غور فرمائیے کہ الزام انہوں نے لگایا ہے کہ اس کی تردید کوئی اور کرے، وہ تردید اتنی مستند نہیں ہو سکتی جتنا بیوی کا یہ قول مستند ہو سکتا ہے کہ شوہر کے منہ سے بو آ رہی ہے. یہ الزام اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. اب اس الزام کو رد کیسے کیا جائے، اس الزام کو دور کیسے کیا جائے؟ بیویوں کا قول ہے. اصحاب اگر کہیں کہ حضور کے جسم مبارک سے بدبو نہیں آتی تھی تو یہ بات لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ ان اصحاب کو کیا پتا ہے، بیویوں سے بہتر تو نہیں جانتے ہوں گے. جب بیویاں کہہ رہی ہیں تو ان کی بات مستند ہے. ہم نے کہا قرآن مجید نے کہا ہے تو وہ کہیں گے ہم قرآن کو خدا کی کتاب ہی نہیں مانتے. تو وہ اپنے اس الزام کو دھونے کے لیے انہوں نے یہ آیت اپنے طور پہ شامل کر دی ہوگی. اسی قسم کی بات کہیں گے نا تو اللہ نے اس کا انتظام یہ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے بیویوں نے الزام لگایا ہے نا، بیویوں کے الزام کی تردید کسی اور کی طرف سے تو نہیں ہو سکتی، لیکن 3-3 4-4 سال کے بچے جو بالکل معصوم ہیں، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ گھر میں داخل ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رسول کی خوشبو آ رہی ہے. غور فرمائیے کہ ان دو بچوں کا یہ کہنا کہ رسول کی خوشبو آ رہی ہے، یہ رسول پہ لگائے گئے اس الزام کو دھونے کا انتظام قدرت کی طرف سے. یہاں پر ضمناً دل چاہتا ہے کہ کہہ دوں کہ آل محمد کے فرائض میں اور بہت سی باتیں تو تھیں، اس میں سے ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ یہ محافظ کردار رسول ہے. یہ اپنے عمل سے رسول پہ لگائے جانے والے الزامات کے تمام داغ کو دھونے والے ہیں. اب ضمناً ایک واقعے کا حوالہ دے دوں. پہلے بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں دونوں میں ایک باب ہے اور بڑا دلچسپ، اس کا عنوان بڑا دلچسپ، بڑا تفصیلی ہے. عنوان بڑا تفصیلی ہے.
عنوان یہ ہے باب کا کہ اگر رسول اللہ کسی کو غصے میں آ کر اس کو کوئی اس پہ لعنت بھیج دیں، کسی سے ناراض ہو کر اس پہ لعنت بھیج دیں، تو اللہ اس کے مرتبے میں اضافہ کر دیتا ہے جس پہ رسول نے لعنت بھیجی ہوئی۔ یہ پورا عنوان ہے۔ شاید مسلمان اسی لیے رسول کو زیادہ تنگ کرتے رہے کہ رسول لعنت بھیجتے رہے اور ان کے مرتبے بڑھتے رہے۔ یہ بخاری میں بھی ہے یہ باب، اور مسلم میں بھی ہے۔ اچھا اس باب کا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو اتنی بڑی سرخی قائم کی گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول جب غصے میں کہیں گے تو غصے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حقیقت تو ہوگا نہیں، خلاف حقیقت کہہ دیں گے کسی کو، وہ حقدار نہیں ہوگا کہ اس پہ لعنت بھیجی جائے، لیکن حضور جھنجلا کے اس پہ لعنت بھیج دیں گے۔ تو اب رسول کی لعنت ہے اور بلا وجہ دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کرے گا کہ اس بیچارے کے اس میں کچھ مرتبے میں اضافہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد 2-3 روایتیں لکھی گئی ہیں، بخاری میں بھی ہیں اور اتفاق سے ان میں سے 2 روایتیں مسلم میں بھی ہیں، اس میں 3 ہیں، اس کے اندر 2 ہیں۔ وہ روایت کیا ہے کہ جناب روایت بیان کی گئی وہ کہ ایک شخص کو حضور نے کہہ دیا کہ خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو وہ رونے لگا، تو حضور نے کہا کہ بھائی جب میں لعنت بھیجا کروں تو سمجھو کہ اللہ نے تمہارے مرتبے میں اضافہ کر دیا۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوئی بچی گھر کے اندر آئی، بیوہ کی بچی تھی، اس کو کہہ دیا کہ تو مر جائے، یعنی اس کے مرنے کی بد دعا دے دی۔ تو اس کی ماں روتی ہوئی آ گئی کہ جی میری تو یہی ایک اکلوتی بچی تھی، اگر آپ نے اس کو مرنے کے لیے کہہ دیا تو اب تو یہ بچ نہیں سکتی۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں، اس کی پرواہ نہ کرو، جب میں غصے میں کچھ کہہ دیا کرتا ہوں تو اللہ اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ اس طرح سے یہ 3 حدیثیں بخاری نے اور 2 حدیثیں مسلم نے بیان کی۔ اچھا روح تو سمجھ گئے نا کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے، اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ رسول غصے میں جب آ کے کہے گا، تو جیسے ہم غصے میں بعض اوقات گالیاں دے دیتے ہیں، ناروا ناسزا بات کہہ دیتے ہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے غلط کہا تھا، تو رسول بھی ایسے ہی کہہ دیتا ہوگا، غصے میں قابو سے باہر ہو جاتا ہے اور اس وقت جو کچھ کہہ دیتا ہے تو اللہ میاں نے اس کا انتظام یہ کیا ہے کہ اس بندے کے اوپر کرم کر دیتا ہے جس کو رسول غصے میں ناروا الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ یہ پورا شان نزول اس بات کا سمجھ میں نہ آتا جب دونوں کتابوں میں، بخاری اور مسلم دونوں میں، ایک آخری حدیث نہ ہوتی۔ یہ 3 حدیثیں بخاری کی، 2 مسلم کی، اس کے فوراً بعد اس کی تیسری اور اس کی چوتھی ایک ہی حدیث ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ مدینے میں ایک دفعہ معاویہ آیا ہوا تھا، یہ خیال رہے کہ معاویہ کا مدینے سے کوئی تعلق نہیں تھا، فتح مکہ کے وقت ایمان لایا ابو سفیان اور ہندا، اور ظاہر کہ اس کی اولاد بھی ایمان لائی جب فتح مکہ ہوئی۔ اب جن مومنین کو ہجرت کرنی تھی وہ کفار کے ہی ڈر سے ہجرت کر کے وہ لوگ مدینے میں آ رہے تھے۔ اب جب کفار بھی جن کے ڈر سے ہجرت ہو رہی تھی وہ بھی اسلام لے آئے، تو اب مکے والوں کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ اپنے گھر چھوڑ چھوڑ کے مدینے آئے۔ چنانچہ یہ لوگ مدینے کے مکے کے اندر ہی رہے، کبھی گاہے گاہے کسی موقع پر آ گئے۔ ایک تو عرصہ زیادہ نہیں ہے، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے، 11 ہجری کے شروع میں حضور انتقال فرما گئے ہیں، یعنی 2 سال کا عرصہ ہے۔ اس 2 سال میں مکے کے رہنے والے پرماننٹ جو وہاں کے رہائشی تھے وہ اگر مدینے آئیں گے تو کبھی کوئی 10 دن کے لیے آئے گا، 5 دن کے لیے آئے گا، مہینے بھر کے لیے آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آنا ہوگا۔ تو معاویہ کا آنا جانا کوئی ایسا زیادہ نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں نے کہا کہ معاویہ کے ذمے رسول اللہ نے قرآن مجید کی کتابت کی ذمہ داری لگا رکھی تھی، اب وہ پتہ نہیں کہ کتابت کا موقع کب ملا۔ حیات رسالت کے آخری 2 سال میں کتنا قرآن نازل ہوا، اور جتنا قرآن نازل ہوا اس کو لکھنے کے وقت معاویہ موجود تھے یا موجود نہیں تھے، یہ سب باتیں ایک طرف چھوڑیے، اس وقت غیر متعلق بات ہے۔ بات تو مسلمانوں نے کہا کہ کاتب قرآن تھے، تو کہا کہ معاویہ مدینے آیا ہوا تھا اور حضور نے کسی کو بھیجا کہ جا کے اس کو بلا لاؤ۔ وہ جب گیا تو وہاں سے اس نے آ کے بتایا کہ جی معاویہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانا کھا کے آپ کے پاس آتا ہوں۔ کچھ دیر گزری، حضور نے پھر آدمی بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو کہ آ جائے، تو معلوم ہوا کہ یہ ابھی کھانا کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی ابھی کھانا کھا کے آتا ہوں۔
اور کچھ دیر گزری، پھر تیسرا آدمی بھیجا گیا، تو پھر اس نے جا کے کہا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانا کھا کے آتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. اب یہ حدیث اتنی مضبوط تھی کہ اصولاً تو امام بخاری کا جو مزاج ہے وہ اس حدیث کو شامل ہی نہ کرتے بخاری میں، لیکن کچھ اتنے ذرائع سے پہنچی ہوگی کہ امام بخاری کے لیے اس کا انکار کرنا مشکل تھا. تو اس کو درج کرنے سے پہلے 3 اور روایتیں درج کی کہ رسول اللہ غصے میں کچھ کہہ دیا کریں تو اس سے مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے. مطلب اس کو بددعا نہ سمجھا جائے، یہ مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے. رسول غصے میں جو کچھ کہتا ہے وہ ناروا ناسزا بات ہوتی ہے اور اس سے اس کے رتبے میں اضافہ ہو جاتا ہے جس سے یہ بات کہی جاتی ہے. اب دیکھیے، یہ ایک معاویہ کو کہی گئی بات کو بچانے کے لیے اتنا کچھ اس کے ساتھ وضع کر لیا گیا. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے واقعات بعض ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو کل کو بات ہونی ہے اس کا انتظام آج سے کر دیا جاتا ہے. چنانچہ اب یہ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعہ کب کا ہے. ظاہر ہے فتح مکہ کے بعد ہی کسی وقت کا ہوگا نا کہ معاویہ کو یہ جملہ کہا گیا ہے. اور یہ ساری روایتیں جو بیان کی گئیں کہ حضور غصے میں جب کہہ دیتے ہیں تو گویا حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، یہ تمام باتیں بعد میں کہی جا رہی ہیں. جنگ خندق اس سے پہلے ہوئی ہوگی، ظاہر ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہوئی نا جنگ خندق، جس کو جنگ احزاب کہتے ہیں. اس جنگ خندق میں علی عمر ابن عبدود سے لڑ رہے ہیں. عمر ابن عبدود کو گرا دیتے ہیں، گرا کے سینے پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب تلوار چلانا چاہتے ہیں کہ گردن کو کاٹیں، کہ اس نے یہ شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد میری گردن کٹ جائے اور میں اذیت سے بچ جاؤں. اس نے گستاخی کر دی. آپ حضرات واقف ہیں کہ اس نے چہرہ اقدس کی طرف اپنا یعنی تھوکنے کی کوشش کی. جیسی اس نے کوشش کی مولا علی اتر گئے. اب ذرا سوچئے، ایک طرف جوانی کا جوش ہے، دشمن اتنا بڑا دشمن اس کو زیر کیا ہوا ہے، جہاد اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، یعنی جذبہ ہی جذبہ ہے اس وقت جو علی کے رگ و ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہیں. لیکن اس مرحلے پر فوراً اتر گئے. لوگوں نے کہا کیوں اتر گئے؟ کہا اگر اس وقت مارتا تو اپنے غصے کے تحت مارتا، اور علی اپنے غصے سے قتل نہیں کرتا، صرف اس وقت قتل کرتا ہے، تلوار اس کی اس وقت چلتی ہے جب اللہ کا فرمان اور اللہ کی منشا. اب بظاہر علی کا ایک عمل سامنے آیا، لیکن یہ علی کا ایک عمل نہیں ہے، یہ کردار رسالت کا تحفظ ہے کہ جب وسیع غصے میں کبھی بے قابو نہیں ہوتا تو رسول کیسے غصے کے اندر قابو ہوتا ہے. تو سامعین گرامی، یہاں پر کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ لوگ ان حدوں کو توڑ دیں کہ جو شریعت نے مقرر کی. شریعت کی حدیں تو دور رہیں. جو حدیں ان کے تصور اخلاق سے کمتر چیز ہے، یہ کبھی اس میں قدم نہیں رکھتے. ذات رسالت بڑی دور کی بات ہے. امام بہت بلند ہستی ہے. وہ ہستیاں جو ان سے وابستہ رہی، اس وقت کوئی تفصیلی واقعہ نہیں بیان کروں گا، لیکن اتنا دیکھ لیجئے کہ کربلا سے لے کے دمشق تک جتنے مراحل گزرے ہیں، کسی انسان کے لیے، عام انسان کے لیے، اس کی زندگی میں اگر اتنے مراحل ہوں تو اس کی شخصیت بالکل بکھر کے رہ جائے. ہم ذرا سے سفر میں ساتھ ہوتے ہیں، خدا جانے ایسا اتفاق آپ حضرات کو ہوا ہے کہ نہیں، یہاں کئی دفعے دیکھنے کا موقع ملا کہ بڑے اہتمام سے حج کے اوپر جا رہے ہیں، پورا قافلہ حاجی صاحبان کے جا رہا ہے، ہر وقت اللہ اللہ ہو رہا ہے اور اللہ کے حضور میں جا رہے ہیں. لیکن جہاں حج کے لیے وہاں پہنچے تو اب وہ کہیں پر مینا میں جگہ ذرا کم ہوتی ہے لیٹنے بیٹھنے کی، یا عرفات میں کچھ ایسی صورت ہوتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرا ذرا ادھر ہٹے، مجھے جگہ زیادہ مل جائے. دھکا دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں.
سفر کے دوران دشمنیاں، اچھے بھلے دوست تھے، صرف سفر کیا تھا، اس سفر کے دوران دشمنی پیدا ہوئی اور وہ بعد میں بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ یہ دشمنی کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ سفر کی صحبتوں نے شخصیت کے اندر چھپی ہوئی خامیوں کو نمایاں کر دیا۔ عام زندگی میں بڑے مہمان نواز تھے، بڑے خوش اخلاق تھے، ہر ایک سے ہنس کے بات کرتے تھے، ذرا سے تکلیف آئی اور وہ ساری خوش اخلاقی رخصت ہو گئی۔ یہ تو کیفیت ہم سب نے دیکھی ہے اور ہم سب اس میں شریک ہیں کہ رمضان کے روزے رکھے تو اب جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آ رہا ہے، مزاج ہے کہ اب وہ بالا سے بالا ہوتا چلا جا رہا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ جھنجلا رہے ہیں، چھڑک رہے ہیں۔ اور یہاں کی تو میں نہیں جانتا، لیکن جن علاقوں میں میں رہتا ہوں وہاں پہ شوہر صاحب نے روزہ رکھ لیا تو یہ سمجھیے پورے گھر پہ مصیبت آ گئی۔ خبردار کوئی بچہ زور سے نہ بولے، دیکھو کوئی ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے ان کو غصہ آ جائے، وہ اس لیے کہ ان کا غصہ ناک پہ رکھا ہوا ہے، رمضان ہے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو ایک تھوڑی سی بھوک اور پیاس کی مصیبت نے شخصیت کو بدل کے رکھ دیا۔ پوری انسانیت کی کیفیت یہ ہو کہ ذرا سے مصیبت آئی ان کی شخصیت بکھر جاتی ہے، وہ اپنے کردار کی جتنی خامیاں ہوتی ہیں وہ نمایاں ہو جاتی ہیں، خوبیاں پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیے، کربلا کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، کربلا کی مصیبت سے لے کے دمشق میں قید خانے تک کی مصیبتوں تک مجھے بتائیے کہ اہل حرم میں سے کسی کا کردار ذرا سے بھی بدلا ہو؟ بڑوں کی بات چھوڑیے، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کبھی ان سے کوئی پست بات، کوئی مقام سے، دیکھیے کیفیت تو یہ ہے نا کہ جناب زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، اس لیے قید خانے کا واقعہ تو سنا ہے نا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ نقاہت اتنی ہو گئی ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نقاہت کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ جو غذا آتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتی، بیوی کو نہ معلوم کتنا بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ ذرا مجھے بتائیے، کبھی کسی بچے نے پانی کا سوال کیا ہے؟ کسی بچے نے کھانے کا سوال کیا ہے؟ کبھی کسی کی زبان پہ بات آئی ہو کہ یزید ہمارے بزرگوں کو تو نے مار دیا، ہمیں تو کم از کم کھانے کے لیے دے دے، ہمیں کم از کم آزادی دے دے؟ یہ ہماری صورتحال ہے کہ ذرا سے قید میں آئے تو ہم فریاد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے قید ہوئے تو اس مقصد کو بھول جاتے ہیں، پھر مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ قید سے رہا کر دو۔ ہماری تمام تر خواہش یہ ہوتی ہے کہ قید سے رہا کر دیے جائیں۔ کربلا والوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا ہے کہ ہمیں قید سے رہا کر دو، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے وہ میدان میں آئے تھے وہاں پر اس نوعیت کا کوئی سمجھوتا نہ جناب زینب کو راس آتا تھا، نہ حسین کے مشن کو راس آتا تھا۔ یہ کربلا میں معجزے ہیں انسانی کردار کے جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی ہمیں ان کے کردار کے اندر ذرہ برابر تبدیلی نظر نہیں آتی۔ کیا کہنے، جس وقت کربلا سے روانگی کا منظر ہے تو اس وقت یہ سوچئے کہ کتنا اذیت کا منظر ہے۔ آج کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے تو اولاد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے باپ کا جنازہ بڑے اہتمام سے اٹھے، اس کے بعد جتنی اس سے متعلق رسومات ہیں، سوئم ہو چہلم ہو، تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی اعتبار سے بھی کوئی کمی نہ رہنے پائے، ساری دنیا مانے کہ ہاں اس نے اپنے باپ کے لیے جو کچھ یہ کر سکتا تھا اپنی وسعت کے مطابق کیا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ سید سجاد کی کیا گزری ہوگی کہ باپ کا جنازہ ہو، اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، کفن پہنانا تو بڑی دور کی بات ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے لیکن سید سجاد دفن نہیں کر سکتے، حسین کی لاش دفن نہیں کر سکتے۔ کیفیت یہ تھی کہ جب روانہ ہونے لگے ہیں تو ایک وقت آیا ہے کہ جب یہ بھی ظلم کے باب میں یہ بھی ایک بڑا بھاری اضافہ تھا کہ جب ان شہیدوں سے متعلق عزیزوں کو کربلا سے لے کے جانا تھا تو کربلا سے بآسانی ان کو کوفے کی طرف لے جایا جا سکتا تھا، لیکن یہ اہتمام کیا گیا کہ ان کو خاص طور پر گنج شہیدہ سے گزارا جائے، جہاں بے سر لاشیں پڑی تھی ان میں سے گزارا جائے۔ اس وقت بے سر لاشوں کے درمیان سے گزرتے گزرتے ایک کیفیت ہوئی کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ایسا لگتا تھا روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ سید سجاد تو اس وقت میدان میں بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن ذمہ دار زینب
اس وقت اس کی احساس ذمہ داری کا یہ عالم تھا کہ وہ بھائی کی لاش کو نہیں دیکھ رہی تھی، سید سجاد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، چہرے کو بدلتا ہوا رنگ دیکھا۔ ایک دفعہ زینب نے خود کو اونٹ کی بلندی سے نیچے گرا دیا۔ کیوں گرا دیا؟ جب بڑی مصیبت آئے نا تو چھوٹی مصیبت ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی ہوا کہ جو سید سجاد باپ کی لاش دیکھ کے جو ان کی کیفیت تھی نا، اب جو پھوپھی کو دیکھا کہ اتنی بلندی سے نیچے گری ہے تو گھبرا کے پلٹے۔ پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا مجھے چھوڑ، یہ بتا تو نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا نا تو بتا ان لاوارثوں کا وارث کون ہوگا؟ ابھی تو بڑی منزلیں ہیں۔ کہا پھوپھی بتائیے وہ بیٹا مر کیوں نہ جائے جس کے باپ کا لاش یوں پڑا ہو اور وہ اپنے باپ کی لاش کو دفن نہ کر سکے۔ اللہ رے ان لوگوں کے کردار کی عظمتیں۔ کیفیت یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، سروں سے چادریں اتاری جا چکی ہیں، دشمن نے مکمل طور پر تسلط قائم کر لیا ہے، اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ رے زینب کا اعتماد کہ اس وقت کہا بیٹا سید سجاد دل چھوٹا نہ کر بیٹے، دل چھوٹا نہ کر، مجھے میرے نانا نے بتایا ہے یہاں تیرے باپ کا مزار ہوگا، یہاں پر ساری دنیا سے زائر آیا کریں گے اور یہاں روز سلام کیا کریں گے، تیرے باپ کے مزار ایسا تیرے باپ بغیر دم کے نہیں رہ جائے گا۔ اس کے بعد بس سامعین گرامی ایک واقعے کی طرف چند جملوں کی زحمت دینا چاہتا ہوں۔ یہ قافلہ یہاں سے چلنے لگا، اب جو چلنے لگا نا، یہ کتاب ہے ریاض القدس، مقاتل کی کتاب میں ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ شمر آیا اور اس نے کہا کہ تم میں وہ بچی کون ہے جس سے حسین بہت محبت کیا کرتے تھے؟ سنا ہے کہ حسین کی بچی تھی جس سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اب اگر تاریخ یہاں پہ خاموش ہو جاتی تو ہم سمجھتے کہ شاید شمر کے دل میں رحم آ گیا ہوگا کہ وہ بچی جس سے باپ محبت کرتا تھا، باپ دنیا سے چلا گیا تو اس بچی کے سر پہ جا کے ہاتھ رکھے۔ جب لوگوں نے لیکن جب تاریخ نے آگے کا حصہ بیان کیا تو پتہ چلا کہ وہ یہ کیوں پوچھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا وہ بچی کون ہے؟ کسی نے اشارہ کیا زینب کی گود میں بیٹھی ہوئی سکینہ کی طرف کہ یہ ہے وہ بچی۔ کہا اچھا یہ ہے وہ بچی جو حسین کو بہت پیاری تھی، اسے کہو کہ اپنی پھوپھی کی گود سے اترے، اس کو الگ بٹھایا جائے۔ ایک اونٹ بغیر کجاوے کے، یعنی اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اس کی ننگی پیٹھ پر سکینہ کو بٹھا دیا۔ اب ذرا تصور کیجئے 4 سال کی بچی ہو، اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھی ہو، کوئی سہارا نہیں ہے اسے پکڑ سکے، کہیں اونٹ کا قدم ذرا سے اونچا نیچا ہوتا تھا بچی اونٹ کی بلندی سے نیچے آ جاتی۔ جب کئی مرتبہ سکینہ نیچے گری اور قافلے کو روکنا پڑا، سکینہ کو دوبارہ سوار کرانے کے لیے روکنا پڑا، تو اب کیا کیا شمر نے؟ کیا کیا؟ اس غلطی ہونا چاہیے تھا نا کسی بیوی کے حوالے کر دیتا، اچھا اس کو اپنے پاس لے کے بیٹھو۔ شمر نے ایک رسی منگائی، سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ لٹا دیا گیا اور اس کے بعد رسیوں سے، اور کیفیت یہ تھی کہ جب 40 میل کا سفر طے کر کے یہ قافلہ کوفہ پہنچا ہے تو سکینہ کے لہو سے اونٹ کی پشت لال ہو چکی تھی اور سکینہ کہتی جا رہی تھی بابا یہ ہمیں آپ کے محبت کی سزا مل رہی ہے، یہ ہمیں آپ کی محبت کی سزا مل رہی جس حوالے سے بھی اس مجلس میں شریک ہیں، یعنی وہ بھی بانیان مجلس ہیں جنہوں نے فرش عذاب شائی، وہ بھی بانیان مجلس ہیں جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا، اور وہ بھی اس بنا کے حصے دار ہیں جنہوں نے یہاں پر تشریف لا کر محبت کی۔ یا اللہ ان سب سے مرحومین کی معاملہ ان سب کی حاجتوں کو
رب العالمین تمام دعاؤں کی ایک دعا، تمام ہماری تمناؤں کی ایک تمنا کہ وہ حسین جسے تم نے پردہ غیبت میں چھپا رکھا ہے، پروردگارا اس عہد کے اس حسین کو جلد ظاہر فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل کرنا۔